آپ حضرات کی چاہت ہے کہ ٹوٹکے ہو جائیں۔ اچھا، آج ایک ہم ٹوٹکوں کے سیشن میں ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں۔ آج سوال یہ کرتے ہیں، یہ قرآن پاک رکھا ہے۔ سوال یہ کرتے ہیں، سوال کہ آپ کے مشاہدے میں، آپ کے تجربے میں، آپ کے مشاہدے میں، آپ کے تجربے میں کون سا عمل ایسا ہے جو آپ کہتے ہیں فیصلہ کن ہے؟ کوئی پریشانی، کوئی مقصد، کوئی مشکل، کوئی الجھن، آپ کا اپنا ہو یا آپ نے عبقری سے پایا ہو، آپ کا اپنا ہو یا عبقری سے پایا ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کن ہے۔ اور آج تک میں نے آزمایا، جتنی دفعہ آزمایا، کوئی تعویذ ہے یا کوئی نقش ہے یا کوئی عمل ہے، آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن ہے، اور میں نے آزمایا اور میرا جا کے ایسے نشانے پہ لگا جب بھی آزمایا اور مجھے فائدہ ہوا۔ جی کہتے ہیں جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہوں اور بیٹا نہ ہوتا ہو تو 11 کیلے لینے ہیں اور ہر کیلے پر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھنا ہے۔ مرد نہ کھائے بیوی 11 کیلے وقفہ وقفے سے، یا ایک پورے دن میں جب بھی 11 کیلے بیوی ہی کھائے، یہ کم از کم 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ کہتے فیصلہ کن میرا عمل ہے، لڑکا ہی ہوتا ہے، اور یہ عمل، یہ کیلے کھانے ہیں اور پھر رات کو ملنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن عمل ہے میرا، اللہ بیٹا ہی دیتا ہے۔ جی آپ بیٹھ جائیں، ان کو بٹھا دیں۔ ہاں جی بھائی، خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تم نے، درود پاک پڑھ کے خطبہ شروع کر دیا اس نے۔ اللہ والے یار حال کا امر پہچانتے ہیں۔ جی ٹوٹکے بتا رہے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو فیصلہ کن چیزیں ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی زیادہ دل کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ انسانیت کو نفع، اللہ کے ہاں آپ کتنے پسندیدہ ہیں، اللہ کی نظر میں آپ کتنے محبوب ہیں۔ جی سانس بند کر کے 11 بار یا رحمان جس مقصد کے لیے پڑھا جائے پورا ہوتا ہے۔ کس وقت؟ جس وقت مرضی پڑھیں، جب بھی مشکل ہو جس وقت مرضی پڑھیں، مقصد پورا ہوتا ہے۔ سانس بند کر کے یا رحمان۔ جی اونچا بولیں اللہ والے، میری منت ہے، اونچا بولیں۔ کہتے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یا حفیظ و یا سلام کتنی دفعہ؟ کہ لا تعداد، بس وجدان ہے، پاگل پن، جتنی دفعہ پڑھ سکیں۔ کہہ رہے پہلے کلمے کا جو حصار ہے، کڑا ہے، کیسے؟ انگلی سے، انگلی سے ہی ایسے ہوا میں لکھیں اور اپنے ارد گرد ایسے حصار کڑا بنائیں حفاظت کا، تو کیا ہوتا ہے؟ آندھی طوفان وغیرہ ٹل جاتا ہے اگر آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے پہلا کلمہ کسی بھی مقصد کے لیے، ایسے کہا کسی بھی مقصد کے لیے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جی یا رب موسیٰ یا رب کلیم جب بھی پڑھا
وہ چیز مل جاتی ہے، جب بھی پڑھا وہ چیز مل جاتی ہے۔ کہنے لگے رات کو میں خضری تعویذ کے لیے پڑھ رہا تھا، خود وظیفہ ہی میرے منہ پہ نہیں آ رہا تھا، بار بار بھول رہا تھا، آخر کیا میں نے چھوڑ دیا، میں سمجھ گیا کہ تعویذ نہیں ملنا، اوپر سے فیصلہ نہیں ہے۔ واقعی ایسا ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ جی کرے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو اور بہت زیادہ ہو، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ فرما رہے معوذتین پڑھنا شروع کتنی دفعہ؟ 7 بار۔ یہ کہہ رہے ہیں 7 بار۔ تو اگر پڑھنا شروع کر دیں تو گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اونچا بولیے گا۔ کہتے ہیں بچوں کی کوئی بھی بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو، بڑوں کی کوئی بھی بیماری، والدین اپنے وضو کے پانی سے ان کو نہلائیں، وضو کے پانی سے ان کو نہلائیں تو ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ وضو کے پانی سے، وضو کر کے اس کا استعمال شدہ جو پانی ہے، جی یعنی وضو کسی برتن میں کریں پھر اس سے نہلائیں۔ جی کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھنے سے قبض نہیں ہوتی۔ جی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو 70,000 کلمے کا نصاب پڑھنے سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جی جی 2 نفل حاجتیں اور 3 بار سورۃ یاسین کہنے لگے اگر پڑھا جائے تو یہ کہتے ہیں اٹل فیصلہ ہے، جو پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی ضرورت ہو، پوری ہو جاتی ہے۔ جی آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ ختم سخت سے سخت فیصلے ختم کرا دیتا ہے، فیصلے اللہ کے ہمارے حق میں ہو جاتے ہیں۔ جی کہنے لگے جادو ہو، جادو جنات بیماریاں اچانک مصیبت، کہنے لگے میرا تجربہ ہے کہ ابکری رسالہ تقسیم کرنے سے مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بتا رہے تھے، آپ بتائیں اونچا اونچا۔ بھائی اونچا بول لے، تیری مہربانی۔ اچھا یہ تو میں بیان نہیں کرتا۔ جی جی آپ بولیے۔ اچھا بھائی یہ خیانت نہ ہو جائے، بیان تو کر دوں گا لیکن یہ ان کا بیان ہے، بیان کر دیتا ہوں لیکن یہ اس بندے کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہو نا ہمارے رسالے میں لکھا ہے ادارے کا تمام تحریروں سے متفق ہونا ضروری نہیں، تحریروں کا سے متفق ہونا۔ کہتے ہیں اولا کے 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ نمد، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے آپ کو میں اگر یعنی میرا نام کہتے ہیں اگر ہدیہ کرتے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے۔ جی آپ بنائیں۔ نماز عصر کے بعد اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو، اگر کر کے پڑھ کے جائے تو اللہ اس کے کام کو کر دیتے ہیں۔
یہ سورت یاسین پڑھ کے نماز عصر کے بعد کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو قبول ہو جاتی ہے، یا قادر ہو یا نافع ہو 45 مرتبہ جس کام کے لیے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا۔ کہلیں فیصلہ کل عمل ہے تو اس میں 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، دوسری رکعت میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پہلی رکعت میں وہ 100 دفعہ، دوسری رکعت میں یہ 100 بار، اور تیسری رکعت میں وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور چوتھی رکعت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ 4 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 بار یہ پڑھیں، فیصلہ کن عمل ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر کے ایک تسبیح پڑھیں، رب انی مغلوب فانتصر، دعا کریں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے کہ اصحاب کہف کے نام 11 دفعہ سانس روک کے پڑھیں، جو مقصد بھی ہو ان سے کہیں، اللہ سے کیا کہیں ان سے، یا اللہ یہ میری درخواست ہے، یہ مسئلہ ہے، اصحاب کہف کو میری درخواست پہنچا دیں اور یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا والدہ بیمار تھیں اور بہت زیادہ بیمار تھیں، بہت زیادہ بیمار تھیں والدہ، بہت زیادہ بیمار تھی میری والدہ، اور کہا کہ میری والدہ کو میں نے اصحاب کہف کا یہ عمل کیا اور اصحاب کہف کا یہ عمل کیا تو والدہ ٹھیک ہو گئی۔ کہا گھر میں خون آتا تھا اور گوشت بھی آتا تھا، میں نے یہی اصحاب کہف کے 11 بار نام سانس روک کے پڑھے، اللہ کا سے کہا اللہ میری درخواست اصحاب کہف کو پہنچائیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں کتے مرے پڑے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ خون گوشت نہیں آیا۔ جی کیا پڑھنے سے؟ ہاں صبح شام دعائے انس رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے سے، اللہم انت ربی لا نا، یہ تو دعائے وہ ہے ابو دردہ ہے، وہ دعائے انس ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہم صلی علی بسم اللہ علی نفسی و دینی، وہ ہاں بس مجھے یاد ہے، اب یاد نہیں آ رہی، دعائے انس مشہور ہے جی، یہ تم پی لو۔ ہاں 3 دفعہ صبح شام پڑھنے سے بندہ حفاظتی حصار میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ادھر سے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کون کھڑا ہوا تھا؟ کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے، ہاں آپ بیٹھے، آپ نے تو بتا دیا نا، اچھا ایک بتا دیں چلو۔ میری بچی پہ جنات کے اثرات تھے، 11 تسبیح یا کہاروں کا پانی میں پانی ڈبو کے پاؤں میں وہ عمل کیا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، چند دن چند ہفتے۔ جی ہے جی، کتنی مرتبہ؟ کہنے لگا یہ میرا عمل بہت نشانے پہ ہمیشہ لگا ہے، کہیں لڑائی ہو رہا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، آپس میں نفرتیں ہوں، میاں بیوی کی، کہیں بھی 21 مرتبہ کہتے ہیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ان پہ پھونک مار دیں، لڑائی جھگڑا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی اور آہستہ بولو۔ مختصر بتائیں، مختصر۔
کہنے لگے 24 سال میری عمر تھی، بخار ہوا اور پھر کیا ہوا، ٹانگیں میری ختم ہو گئیں، اٹھا کے مجھے حاجت وغیرہ والد صاحب لے کے جاتے تھے، میرا نچلا دھڑ ختم ہو گیا۔ اللہ والے سے سنا کہ کھانے سے پہلے سورۃ البینہ، ایک گلاس پانی لے لیں، اس میں پانی کا دم کریں، میں 3 مرتبہ کر لیتا تھا، وہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ سورۃ بینہ کہتے میں نے پانی پہ دم کیا، کھانے سے پہلے وہ پی لیا، اس کے بعد کھانا کھایا، اس کے بعد کھانا کھایا، یا اسی کھانے کے دوران کوئی گلاس پانی وہی پانی پیا، پھر 3 دن کیا، 3 دن کے بعد میں چلنے لگ گیا، 8 دن میں نے کیا آج تک۔ 3 دن کے بعد کیا، 3 دن کے بعد میں چلنے لگ گیا، 8 دن کیا، 24 سال کی عمر میں۔ اب کتنے سال کے ہیں؟ میں 43 سال کا ہوں، اور جو 20 سال کی عمر کا بچہ ہے اس سے لڑکا اس سے زیادہ الحمدللہ کام کہنے لگے کہ 43 سال میری اب عمر ہے اور 20 سال کے جوان سے میں اب بھی زیادہ طاقتور ہوں، اس سے زیادہ کام کرتا ہوں، وہ جو میں نے عمل کیا تھا۔ سورۃ البینہ۔ جی اب یا قوی یا قائم، کہتے ہیں بوڑھے حضرات کو ٹانگوں میں درد، گھٹنوں میں درد، نچلے دھڑ میں کمزوری ہوتی ہے، چلنا پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بوڑھے حضرات اگر چلتے پھرتے یا قوی یا قائم پڑھیں تو درد ٹھیک ہوتا ہے۔ جی 7 سال بعد کہتے ہیں میں نے انمول خزانہ پڑھا کہ اللہ پاک نے کتنے سال بعد، 7 سال بعد مجھے اولاد دی ہے، بیٹی دی ہے، انمول خزانہ پڑھا اور کہا یہی انمول خزانہ فوٹو کاپی کرا کے میں نے گلے میں ڈال دیا، تعویذ کی شکل میں گلے میں ڈال دیا، تعویذ کی شکل میں، اور اللہ پاک جل شانہ نے کہنے لگے مجھے بیٹی دی ہے، اور کہا میں نے اس کا نام، کہنے لگے میں نے رکھا ہے ام البنین۔ جی آپ نے بتایا تھا کہ 40,000 کا نصاب پڑا جائے تو مشکل کام ہو جاتا ہے، اکٹھا تو کر نہیں سکتے تھے، ہم نے رات میں مل کے سب گھر والے بیٹھ کے مطالعہ 5,000 کرتے اور اس کے بعد 8 دن کے بعد تھوڑے سے کچھ بنا کے دعا کرتے اور آپ کو آپ کی نسلوں کو پوری امت کو ہدیہ کرتے، بس مشکلیں آتی ہی نہیں، بس تو سوچو ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا تھا کہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اب 40,000 تو پڑھ نہیں سکتے تھے، روزانہ رات کو بیٹھ کے اکٹھے 5,000 پڑھتے تھے، پھر یہ جب 40,000 ہوتی تو کوئی چیز بانٹ کے پکا کے تقسیم کرتے تھے، اور 40,000 سورۃ اخلاص کا ثواب آپ کو، آپ کی نسلوں کو، امت کو دیتے۔ کہنے لگے اللہ نے مشکلیں ٹال دیں، ٹل جاتی ہیں، آتی نہیں، آتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، اور جو سوچتے ہیں ہو جاتا ہے۔ جی اب بتائیں ٹوٹکوں والے سیشن بہترین نہیں ہے؟ جی اونچا بولیے۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات۔ جی اس کے گلے میں بچی پڑتی تھی، اس کے گلے میں پن چلی گئی، 3 دن ہسپتال میں رہی، یہ آیتیں پڑھی افحسبتم رضان۔ چوتھے دن، پہلے نہیں پڑھی، 3 دن ہسپتال میں علاج ہوتا رہا، نہیں نکلی، چوتھے دن پڑھی تو پھر وہ پخانے کے ذریعے وہ پن نکل گئی۔ اللہ کی طرف سے اس آیت کی برکت سے اذان افحسبتم پڑھا۔ جی ہیں جی خود بولے۔ ہاں
کہہ رہے خواتین کے اندر رحم میں گلٹی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن ہونا ہے، آپریشن طے ہو گیا، انہوں نے ایک دن پڑھا اور بہت توجہ سے پڑھا افحسبتم اور اذان، اللہ کا فضل ہے آپریشن نہیں ہوا۔ جی کہنے لگے جو بعض لوگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، وہ انگلیوں کے پٹاخے بجاتے رہتے ہیں، انگلیوں کو ایسے کرتے ہیں ٹک ٹک کیسے ہوتی ہے، کہا کہ وہ عادت اگر ختم کرنا چاہتے ہیں جب بھی انگلی کو ایسے کریں تو اللہ اکبر پڑھیں، عادت ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ عادت رہے گی تو اس سے مسائل، بے روزگاری، پریشانی بہت ہوتی ہے۔ جی جی کہنے لگے آنکھ میں مٹی جائے، کنکر جائے، تنکا جائے، آنکھوں کو ملے نہیں، زخم ہو جائے گا۔ کسی پیالے برتن میں لبالب پانی بھر کے اپنی پلکیں اس میں ڈال کے ڈھیلے کو گھمائیں لبالب، تو سارا آنکھیں بھی صاف ہو جائیں گی اور پتلیاں بھی صاف ہو جائیں گی، تنکے وغیرہ چیزیں نکل آئیں گی۔ جی اب آخر 3 دفعہ درود پاک، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھ کے حضور کے گھرانے، صحابہ اہل بیت حضور کے گھرانے کو اور مختوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں تو جو بھی کام ہو اللہ پاک کر دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ جی آپ کے پیچھے اونچا بولیے۔ قریب ہو جائیں، پھر کہیں اگر کیا مسئلہ ضائع ہونے کا خطرہ جسم میں کسی کہنے لگے جسم کے اگر کسی حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، آنکھ کا، کان کا، بازو کا، انگلیوں کا، پاؤں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو یا معتیو یا معتی میم یا محیی، محیی ہاں محیی زندہ سے، جسے لفظ نا محی الدین کہتے ہیں، یا محیو یا محیو یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنے سے اعضاء جو ہے کبھی بھی جسم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جی آپ جی جی کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ میرا آزمودہ ہے، میں نے شہد اتارتے ہوئے اس کو 7 بار پڑھا۔ کہنے ایسے محسوس ہوا کہ شاید کی مکھیوں کے اندر لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے اس دن میرے اس سے 1 دن پہلے بیٹا اتارنے کے لیے گیا ہے تو انہوں نے اچھا خاصا اس کو ٹھیک کیا ہے شاید کی مکھیوں نے، لیکن مجھے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے کہنے لگے وہی بیٹا ساتھ تھا جو کہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی 7 بار، تو بیٹا حیران تھا۔ جی
الرجی نزلہ زکام چھینکیں ہوں بہت زیادہ، کیرا ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، الرجی ہو، دائمی ہو، آملہ ہریڑ، بادام، خشخاش اور سونف، 5 چیزیں برابر مقدار میں لے کے کوٹ پیس کے دن میں 3-4 بار استعمال کریں۔ جب نزلہ زکام لگا ہو اس وقت اسلام میں استعمال نہیں کرنا، اس کو بہنے دینا ہے۔ اگر اس دوران کوئی قبض ہو تو قبض کشا گولی دوائی ضرور استعمال کریں۔ کچھ عرصہ کریں گے تو الرجی، چھینکیں، نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ جی وہ بھی روٹی کھاتا ہے، تو بھی روٹی کھاتا ہے، خدا کا نام لے۔ دیسی گندم تسبیح کھانا کھلاتا ہے، دیسی کھانا کھلاتا ہے، 20-20 گلاس دودھ کے پلاتا ہے، دودھ کے 20 گلاس پلاتا ہے، پھر واش روم بھی دھونے کے اہتمام کرتا ہے۔ بہت زیادہ نہ کر ایسا یار۔ جی کھڑے رہو لیکن اپنی آواز کو ٹھیک کرو، والیوم تھوڑے بٹن اونچے کر دو تو ہاں۔ ہاں کسی بھی زخم ہو، پیپ ہو اور زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو تو 7 بینکوں کے نام کاغذ پہ لکھ کر اس کی پٹی کی جائے، 2-3 دن پٹی کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی آنکھ میں مچھر پھنس جائے، پڑ جائے تو بغیر ہاتھ لگائے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو مچھر نکل جاتا ہے۔ جی کہنے لگے کہ اگر کہیں پہنچنا ہو تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کو بہت زیادہ پڑھیں، کھلا پڑھیں تو وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے راستے میں جتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ گناہوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہو تو اس وقت اگر یہ پڑھا جائے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اللہ ایسے بچاتا ہے گمان سے بالاتر۔ جی کہ دنیاوی سارے اسباب اختیار کریں، مالی مسئلہ، کاروباری مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو۔ کہا کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کہا میری فیس تقریباً 1.5 لاکھ روپے دینی تھی، 5 ماہ پوری کوشش کی، 6 ماہ کا سیمیسٹر تھا، آخر یہ پڑھنا شروع کیا۔ آخری دن میں جب پہنچا ہوں تو پھر اللہ نے غیب سے انتظام کیا، پتہ ہی نہیں میری فیس جمع ہو گئی۔ میں نے یہ پڑھا اور بہت چلتے پھرتے کثرت سے پڑھا۔ جی کہہ رہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، جب سواری نہ ملتی ہو تو پڑھیں تو سواری مل جاتی ہے۔ کہہ لیں میرے دونوں گردوں میں پتھریاں تھیں، چھلکا خربوزہ چھلکا اندر گودا سمیت، جسے میں آنتیں کہتا ہوں، ہر چیز کو گرائنڈ کر پانی میں اور اس کو پی جائیں، چھاننا نہیں ہے۔ ایسے کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ 2 دفعہ
चंद दिन चंद हफ्ते कुछ अर्सा लगातार पिए तो कहने लगे मेरे पूरे दोनों गुर्दों में पथरी थी तो वो भी ठीक हो गए। अच्छा जी, जादू की वजह से जो रिश्तों की बंदिश होती है उसके लिए एक रोटी पकानी है घर में, जिसकी बंदिश हो वो खुद पकाए खुद बनाए, वरना उसकी तरफ से घर का कोई दूसरा खर्च भी। हाँ, फिर उस रोटी को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएं, सुबह उठ के काले कुत्ते को वो रोटी डालनी है, बंदिश खत्म हो जाएगी। जी, माली मुश्किलात जितनी आपको पैसे चाहिए उसका 2.5% निकालें और अपने किसी कमज़ोर ऐसा रिश्तेदार जो सवाल ना करता हो, शर्त यह है, और कमज़ोर भी हो माली, उसको दे दें, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जी, घर में ज़्यादा मच्छर हैं, लीमू के पौधे अगर घर में रखेंगे मच्छर नहीं आएंगे। ठीक, दाढ़ का दर्द हो अगर जहां, वहां उसी गाल पे उंगली पे फिरौन गर्क शुद्ध, लेकिन हर्फ इलादा हो, फा इलादा, रा इलादा, आइन इलादा, हर लफ इलादा हो, लिखें, दाढ़ का दर्द खत्म हो जाएगा। बच्चे पढ़ते नहीं शरारतें करते थे, उनको या लतीफ़ो या आलिमो या खबीरो पढ़वाया और उन्होंने माशाल्लाह पढ़ा भी ठीक, शरारतें भी छोड़ दी। जी जी, हाँ, बंद, आप बैठ जाएंगे, अभी ना खड़े हों, बस एक ये हैं, आप खड़े रहें। जी, मेरा मशवरे वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कल 29 को क्या करना है, सुबह क्या करना है। अल्लाह वालो, आपको मैं एक वाक़या भी सुनाता हूँ फिर जाता हूँ। जी, फिर गंदम खराब हो गई, मेरी गंदम खराब हो, कीड़ा लग गया, मैंने असहाबे काफ के नाम लिखे कागज पे और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन लिखा कागज पे, गंदम में डाला और मेरी गंदम बिल्कुल महफूज रही। हामीम लायुन सारून तस्बीखाने की नियत करके पढ़ता हूँ 313 बार, 313 बार। कहा कि मेरे मसले, क्या किस मसले, जिन्नाती मसाइल थे, हल हो गए। अच्छा, मेरा एक तजर्बा है, बार बार का तजर्बा है, जो भी मेरी नस्लों का तस्बीखाने की नियत का, जैसे मैंने आप बार हजरात को कुछ तावीज़ात की गिफ्टियाँ दी हैं, कुछ नक्श की गिफ्टें दी हैं, हमारे शाहजी ने भी दी हैं, समझ रहे हैं, उनको मेरे खादिम हैं, खलीफे हैं, उन्होंने दी हैं, मैंने दी हैं, जानिसारों का अमल है, मैंने कुछ अमल अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए दिया है। मेरा बारहा का तजर्बा, एक नहीं तजर्बा है, और अल्लाह उसको इतना देता है, इतना देता है, आप गुमान से सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, अल्लाह उसको इतना देता है। और जो इसकी कदर करता है, मैंने किसी की ड्यूटी लगाई, खातून मर्द या ऐसे, आपने ड्यूटी खुद ले ली, पूरी दुनिया में आवाज जा रही, और किसी की ड्यूटी लगाई आमाल की, तस्बीहात की, ये अमल करें, अल्लाह ये मकसद पूरा कर दे, अल्लाह ये अता कर दे, अल्लाह ये चीज़ दे दे। मैंने कहा तजर्बा है, अगर उसने यकसुई से किया, लग के किया, तवज्जो से किया, बार बार किया और पूरी मोहब्बत इश्क से किया, अल्लाह उसको वो देता है, वो देता है, वो देता है, वो अता करता है, वो अता करता है कि नस्ल दर नस्ल कभी कमी नहीं होती। अनोखा निज़ाम है।
کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھوں کو، آپ کے کانوں کو، آپ کے جسم کو، آپ کے اعضاء کو ہدیہ کرتا ہوں. ایسا کرنے سے میرا اپنی زندگی میں خود تبدیلیاں اور برکتیں آتی ہیں.